تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پمز ہسپتال، ابھی ہمارے بہت آنریبل اور سینئر کالیگ نے بات کی ہے اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی کہ ہم سب کو وہاں علاج کرانا چاہیے. لیٹ می ٹیل یو، یہاں صالح ظفر بیٹھے تھے، سب آئے تھے اس وقت، پارلیمنٹری سینئر جتنے رپورٹرز تھے، تو وہ آئے. میں نے اپنا اور اپنے شوہر کا آپریشن وہاں کروایا ایز منسٹر. میں نے کہا آپ کراچی بھی نہیں جا سکتے، میں یہاں بیٹھی ہوں، آپ کو یہیں آپریشن سٹینٹ ڈلوانی پڑے گی. تو ظاہر ہے وہ تو وزیر کا آپریشن چل رہا ہے، ان کی فیملی کا، پھر بھی گڑبڑ ہو رہی تھی. تو جب میں کہوں کسی سے کہ جس کے چھوٹے بچے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، کہ وہ بھی زبردستی وہاں آئیں، پہلے میں یہ کہوں گی کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں ہم. اور یہ بھی کہوں گی کہ اس وقت وہ ہسپتال کسی کو سروس کرنے لائق نہیں ہے. ابھی بھی وہ اپنے فارورڈ کر رہا ہے سارے پیشنٹس پولی کلینک کو اور دوسرے دیگر راولپنڈی کے ہسپتالوں کو. یہ یاد رکھیں، یہ پتہ بھی کر لیں. اور آپ دیکھیے، دوسری بات یہ کہوں گی کہ وہاں جب آپ پہنچیں، دیکھیے منسٹر کو بہت سی باتیں پتہ نہیں ہوتی، لیکن مجھے ایک بات یاد ہے. جب میں کل وہاں پہنچی ہوں پرسوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار مجھے کہا جا رہا تھا، یہ ای ڈی ہی کہہ رہے تھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کہ یہ گیٹ بند نہیں تھا. جھوٹ، گیٹ بالکل بند تھا. سی ڈی اے والے خود بتا رہے تھے، فائر فائٹنگ والے خود بتا رہے تھے. اور یہ گیٹ ہمیشہ ایک مسئلہ بنا رہتا ہے. ایمرجنسی اخراج کے گیٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ کرائسس میں کھلے اور کرائسس میں وہ لوگوں کی جو بھی معاونت کرنے آ رہا ہے ان کے لیے وہ ایک راستہ بنے تیزی میں. لیکن پہلے بھی میں منسٹر تھی، انہوں نے کہا یہ بند ہونا ہے، یہاں سے بچوں کی چوری ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے. میں نے کہا سمپل سا کام ہے، آپ اس پر سیکیورٹی گارڈ لگا دیں. پیسے سب کے پاس ہیں بیرسٹر صاحب، آپ نے پوچھا پیسے نہیں ہیں؟ 22 ارب کی ابھی ان کی بجٹ اپروو ہوئی ہے 3 سال میں. اس کے بعد 84 کروڑ اضافی انہوں نے ابھی دیتے رہتے ہیں. ایسا وہاں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسوں کا بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت گورننس کا ہے. یہ گورننس کرائسس ہے دارالخلافہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں، جو اشرافیہ کو بھی ڈیل کرتا ہے اور یہاں کے عام جتنے بھی پورے دوسرے صوبے ہیں وہ یہاں آتے ہیں، کیونکہ کے پی کے بھی لوگ وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں، اے جے کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، کشمیر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں وہاں او پی ڈی بہت بڑی ہے اور وہ انڈر سروسڈ ہے بے شک. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے پھر سیٹلائٹ او پی ڈیز بن جانے چاہیے تھے. پاپولیشن آپ کا بے دھڑک بڑھ رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دیز سولوشنز. لیکن وہاں جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ کون کس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. پہلے تو میں آپ سے بتاؤں گی کہ سارا ملک، سارا ہاؤس، میں نے آپ کو صبح ہی کہہ دیا تھا ہاؤس کو ڈیبیٹ چاہیے ہوگی، پورے ہاؤس کو ڈیبیٹ چاہیے ہوگی، کیونکہ ہم ذمہ دار ہیں. ہمارے لوگ باہر کپڑے پھاڑتے ہیں اور جب ہم یہاں سے وزیر بنتے ہیں تو ہم پبلک سرونٹ، سب سے زیادہ پبلک سرونٹ وزیر ہوتا ہے. ہم حکمران نہیں ہوتے. صرف ہم وزیر جب بنتے ہیں یا فرنٹ رو میں بیٹھتے ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں، ہم پبلک سرونٹ ہیں، ہم نوکر ہیں عوام کے. تو زوم اور ضمیر کے بیچ میں ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے جب ہم بات کریں لوگوں کے بارے میں. There should be no arrogance. We should not be daring to raise our voice to the people of Pakistan when we are living on their money. لیونگ تو نہیں، میں تو نہیں لیو کر رہی ہوں. میں نے تب بھی اپنی گاڑی چلائی تھی اور جھنڈا بھی نہیں لگایا تھا پچھلی حکومت میں، آپ چیک کر لیں. لیکن ہم ان سے پیسے لے رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ضرور جھنڈا لگائیں، فخر سے لگائیں، لیکن پھر پرفارم بھی ایسا کریں کہ لوگ آپ کو سلام کرتے پھریں. اور میں تنقید کا انبار یہاں بہت لمبا چڑھا سکتی ہوں. میری کیپیسٹی ایک چپتی ہوئی تقریر کرنے کی ٹھیک ٹھاک ہے، معاف کیجیے گا. وہ میں نہیں کر رہی ہوں. وہ میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہاں تعمیری کام کرنا ہے. لوگ تھک گئے ہیں، عوام تھک گئی ہے شہنشاہیوں سے. وہ آپ سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتے، چاہے وہ اس طرف کے لوگ بیٹھے ہوں یا اس طرف کے، کیونکہ ہم صرف اپنی بات کرتے ہیں. وہ آپ سے کوئی کنیکشن نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں سہولت چاہیے اور یہ اشرافیہ ابھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلی جائے گی اور بس بات ختم ہو جائے گی. بہت لوگ کہہ رہے ہیں یہ بات ختم ہو جائے گی. تو پھر سینٹ کیا کر رہی ہے؟
یہ ایوانوں سے تو لوگ بے امید ہو چکے ہیں اور اس لیے نہیں امید رکھتے کیونکہ یہاں کچھ نہیں ہو رہا. سوری ٹو سے. اب آپ پہلا کام تو یہ پوچھیں, سارا عملہ بھی سنیں, کہ پوچھیں اور سینٹ چیئرمین جب آئیں گے ان کو ضرور بتائیں کہ یہاں ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے, ہاؤس کی کمیٹی بننی چاہیے جو یہ انویسٹیگیٹ کرے. مجھے کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت جو کمیٹی بنی ہوئی ہے. آپ ذرا فہرست دیکھ لیں, فہرست نکال کے دیکھ لیں کون کس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اس میں سب ایک دوسرے کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, سب ایک دوسرے کی تحقیق کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ آن, دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ آن. اور یہ وہی گول گول والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تب پھر ہم مانگیں گے استعفے اور ایک ٹائم لائن ڈالیں اس پر کہ یہ 30 دن ہو یا 40 دن ہو, اتنے دنوں میں یہ کمیٹی وہاں جائے, وہاں بیٹھ جائے اور جا کے انویسٹیگیٹ کرے, جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. دوسرے ممالک میں سینٹ کر رہی ہوتی ہے, امریکہ میں کر رہی ہوتی ہے. ہمیں بڑا شوق ہے امریکہ کی ڈیموکریسی کا مذاق اڑانے کا, مگر یہ وہاں کر رہی ہوتی ہے. سو پلیز ڈو یور ورک. آئی ایم ولنگ ٹو کمٹ مائی ٹائم. میری ضرورت نہیں ہے, بہت یہاں پہ اعلیٰ لوگ بیٹھے ہیں, میں ضرور معاونت کروں گی, لیکن یہ ہاؤس اپنا کام شروع کرے اکاؤنٹیبلٹی اور پراپر آڈٹ کی. اس وقت جو کمیٹی لگائی گئی ہے یہاں تقاریر کرنے کی صرف بات نہیں ہے. وہ 14 بچوں کی مائیں ہیں, خاندان ہیں, ان کے ہاتھ تو جھلس گئے, لیکن آپ اگر وہاں جاتے تو دل بند ہو جاتا آپ کا. لوگ کھڑکیاں توڑ توڑ کر باہر نکلے ہیں. بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ ایگزٹس کھلے تھے, بالکل کھلے نہیں تھے, بند تھے. وہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اور وہاں یہ بھی پوچھیں کہ یہ کمیٹی پوچھے کہ عملہ کہاں تھا. ہر ہسپتال میں, 3rd کلاس ہسپتال میں صبح 6 بجے فجر کے بعد عملہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور پیشنٹ کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت ساری ان کی شفٹیں اور ان کی ساری انسپیکشن ہو رہی ہوتی ہے. یہاں عملہ سویا ہوا تھا, ایک سیکیورٹی گارڈ نے نکالا ایک بچی کو, باقی عملہ پتہ نہیں کہاں تھا. کوئی ان کی جواب دہی تو ہے ہی نہیں نا. سو ویئر واز دی عملہ, یہ پتہ کریں. یہ میٹرنٹی گائنی وارڈ تھا. کسی نے کہا کہ آکسیجن پھٹی, چنگاری آئی. پوچھئے سیکنڈ کویسچن کہ چنگاری کس ایئر کنڈیشنر سے کمرے میں آتی ہے. بوڑھے ہو گئے ہیں ایئر کنڈیشنر میں بیٹھے بیٹھے, کبھی دیکھی ہے چنگاری ایئر کنڈیشنر سے؟ کسی نے دیکھی ہے چنگاری ایئر کنڈیشنر سے؟ نیور. شارٹ سرکٹ ہوا ہوگا تو بتائیں. پھر مجھے کہا گیا کہ جی آکسیجن تھا. آکسیجن تو ہوگا, آکسیجن کے لیے وہاں تحفظ کے لیے بچے آئے تھے انکیوبیٹر میں, آکسیجن ہی ہوتا ہے. تو وہ وہاں جو بڑے افسوس کی بات ہے, دل خراش بات ہے. جی نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو واٹ کوسچنز آر گوئنگ ٹو بی آسکڈ. اور یہ منڈے تک چلے بات, سب نے بات کرنی ہے. اور میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آکسیجن تو ہوگی, تو پھر why wasn't there protection for the oxygen? ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے, دنیا کے بہترین ہسپتال میں, لیکن ہم اگر تھوڑا دل پہ مرہم رکھتے, اگر ہم دیکھتے کہ سسٹمز کام کر رہے ہیں, سسٹمز کام کر رہے تھے. آئی ڈونٹ تھنک سو. آپ بعد میں سینیٹر پلوشا سے بھی پوچھ لیجئے گا انہوں نے کیا انکوائری کرائی تھی سینٹ کمیٹی میں, اور اس انکوائری کا کیا بنا, اور وہ مستعفی ہو گئیں اس کمیٹی سے, کیوں. پھر آپ یہ بھی پوچھئے کہ جولائی میں جو آگ لگی تھی ہاسٹل میں پیمز کے, اس کا کیا بنا. اس سے پہلے 30 جون کی رپورٹ کا کیا بنا. یہ نیشنل اسمبلی کی ہیلتھ کمیٹی کل بھی گئی تھی, انہوں نے بھی ایک رپورٹ لکھی, اس رپورٹ کا کیا بنا. اگر یہ رپورٹس ساری دفنا دی جائیں گی تو یہ ہاؤس, میں بتا رہی ہوں, میں چلنے نہیں دوں گی. نہیں, دس از ناٹ آن. ہم یہاں اپنی مراد لینے نہیں آئے ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی فیملی چھوڑ کے سارا کام, دنیا میں اور بھی غم ہے زمانے میں, ٹھیک ہے, سینٹ کے علاوہ, لیکن سارے وقت ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. But it should have some meaning for the people of Pakistan. پھر آپ پوچھیں کہ سی ڈی اے کی رپورٹس بات بالکل غلط ہیں. پیمز کی رپورٹیں سی ڈی اے سے کلیش کر رہی ہیں. سی ڈی اے کی رپورٹ کہتی ہے, اور سی ڈی اے کوئی اتنا بڑا اینجل نہیں ہے, فرشتہ نہیں ہے سی ڈی اے. سی ڈی اے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے انہوں نے 2 دفعہ متنبع کیا ہے ان کو کہ آپ کا فائر سیفٹی نظام صحیح نہیں ہے.
ہسپتال کا فائر سیفٹی نظام از دا ہولی گریل. جب انہوں نے بار بار کہا فائر سیفٹی نظام صحیح نہیں ہے تو کیوں نہیں نوٹس لیا گیا؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ول گو ٹو دا منسٹر. وہاں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ اینڈ ہوز ہیڈز ہیو رولڈ. اٹ از ناٹ انف ٹو سیک دا سیکرٹری. نو، جزا سزا کا جدھر نظام نہیں ہوتا وہ نظام چلے گا نہیں. جی میم. پھر آپ بتائیں کہ فائر این او سی بھی ہے ان کے پاس کہ نہیں؟ پلیز میک اے لسٹ آف دا کوسچنز دیٹ دس کمیٹی از گوئنگ ٹو آسک مسٹر سیکرٹری، کیونکہ وہ بھول جائیں اگر تو یہ رہنمائی فرمائے گی. اس از کالڈ این ایڈ میموا. فائر این او سی سی ڈی اے کے پاس نے جو مانگا ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ یہ سب سوال جو کی انسٹیٹیوشنل ٹیکنیکل سوال ہیں یہ ہوں. جی میم. ایگزٹ گیٹس کتنے بند تھے، کہاں سے بند تھے؟ ٹائمنگ آف فون کال 6:45 ریسکیو کال ہوا. کچھ تو دوست کہہ رہے ہیں کہ وہاں فائر کو اندر آنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، یہاں میں سمجھتی ہوں ہم سب کوئی اپوزیشن نہیں ہے اور کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. آج لا منسٹر صاحب آپ آ گئے، تھینک یو. تھوڑی توجہ دیجئے. جی جی انڈرسٹینڈ، لیکن یہ آپ کا ہاؤس ہے. نیشنل اسمبلی کے لیے پوری فوج ہے وزراء کی. نہیں، لیکن نیشنل اسمبلی والے کو یہاں رکھا ہوا ہے، پوری فوج ہے وزراء کی. اور فائنلی میں کہوں گی کہ بہت سارے سوال ہیں جس میں ہم سب متفق ہیں. یہ وہ والی سیاست نہیں ہے، یہ ایک تعمیری سیاست کا بالکل منبع بننا چاہیے. یہ کمیٹی میں پروپوز کر رہی ہوں بنے یہاں سے، یہ انویسٹیگیٹ کرے، اس کو ٹائم لائن دے 30 days کی یا 40 دن بہت ہیں. ٹائم لائن دے دیں، ان کو ٹاسک دے دیں کہ سینٹ کی کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے وہاں کیا ہوا. دیکھیے وہاں ایک دوسرے کو نہ انویسٹیگیٹ کرے.